بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ بہت ہی اچھی خبریں ہیں، اچھی خبروں کو پہلے لیتے ہیں۔ اور وہ میں نے فروری میں آپ کو کہا تھا کہ ایک ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے، اور وہ ایگریمنٹ فروری میں نہیں ہو سکا اور اب ہو چکا ہے۔ کل اس پہ دستخط ہو گئے اور اس کا اعلان بھی کر دیا۔ تو اس وقت مذاق اڑایا گیا کہ میں پتہ نہیں کیوں اس طرح کی خبریں دیتا رہتا ہوں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا شاید اپنی ویورشپ بڑھانے کے لیے۔ تو یہ بات نہیں ہے، خبریں بالکل حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں، اور الحمدللہ اس خبر کی بھی تصدیق ہو گئی۔ اور وہ خبر ہے ریکوڈیک کے معاملے میں باقاعدہ طور پہ پاکستان کا اور غیر ملکی کمپنی کا معاہدہ ہو گیا، اور اس میں 3-4 اچھی چیزیں۔ نمبر 1 یہ کہ پاکستان کو اس میں $11 ارب کا جرمانہ ہوا تھا۔ انٹرنیشنل ٹریبیونل نے یہ جرمانہ کیا تھا۔ پاکستان یہ کیس ہار چکا تھا، اور یہ ماضی کی حکومتوں نے یہ کیا تھا، اور اس میں موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور وزیر اعظم عمران خان دونوں کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ دونوں نے دن رات انتھک محنت کر کے اور کوشش کر کے اور بہترین اپنے ذرائع استعمال کیے، سفارتی ذرائع، غیر سفارتی ذرائع، سیاسی ذرائع استعمال کر کے، اثر و رسوخ استعمال کر کے یہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوئی، جس کے نتیجے میں پاکستان اب $11 ارب جرمانہ ادا نہیں کرے گا۔ $1 بھی پاکستان کو نہیں دینا پڑے گا، اور کمپنی انٹرنیشنل ٹریبیونل سے اپنا مقدمہ واپس لے لے گی۔ یہ تو $11 ارب آپ تصور کریں کہ کتنا ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان اس وقت $1 ارب 50 کروڑ لینے کے لیے اپنے بہت سارے قومی مفادات کہنا چاہیے کہ وہ بھی گروی رکھ رہا ہے اور اپنی معیشت چلا رہا ہے، قرضوں کی معیشت۔ اور جبکہ یہ اگر $11 ارب دینے پڑ جاتے تو اس کا مطلب ہے پاکستان مستقل دیوالیہ ہو جانا تھا۔ ایک بات۔ دوسری اس میں اچھی بات جو کہ موجودہ حکومت، موجودہ لیڈرشپ کو جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے جو ایگریمنٹ تھا جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا، ایک تو اس میں کرپشن کا ایلیمنٹ بہت زیادہ تھا، کک بیکس کا ایلیمنٹ زیادہ تھا۔ پاکستان کو صرف 25% ملنا تھا منافع کا، اور 75% لے جانا تھا اس غیر ملکی کمپنی نے۔ اور جب یہ اس کو ٹٹولا گیا تو پتہ چلا، تو اس میں شرائط ایسی رکھی گئی تھی، پاکستان اس معاہدے کو ختم نہیں کر سکتا تھا، لیکن پاکستان سپریم کورٹ نے حکم دیا، وہ ختم ہو گیا۔ اور اب جو ریویو کیا گیا ہے، اب نیا معاہدہ جو ہوا ہے اس کمپنی کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ 50% وہ کمپنی لے کے جائے گی، 50% پاکستان کو ملے گا، اور اس میں سے بھی 25% وفاق استعمال کرے گا، اور 25% بلوچستان کی گورنمنٹ، بلوچستان کے عوام، اور اس میں 8000 نوکریاں وہ بھی بلوچستان کے عوام کو ملیں گی۔ یہ ہوا ہے۔ اور آگے بڑھ کر یہ کہ $10 ارب کی سرمایہ کاری کرنی ہے، اور اگلے 30 سالوں میں کوئی $100 ارب، ٹوٹل پاکستان کو 30 سالوں میں $100 ارب کا فائدہ پہنچنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا بھر کے جو سونے کے ذخائر ہیں، 5واں بڑا سونے کا ذخیرہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عطا کیا ہے۔ اور اس میں یہ ریکوڈیک بلوچستان کا علاقہ چاغی، جہاں پہ جوہری دھماکے بھی ہوئے تھے، وہاں پہ یہ موجود ہے جی۔ اس میں یہ سارے ذخیرے ایران افغانستان کی سرحد کے قریب، نوکنڈی سے 70 کلومیٹر شمال مغرب میں صحرائی علاقہ، یہ علاقہ ٹیتھیان کی پٹی میں واقع ہے جی، جو ترکی، ایران اور پاکستان تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ ہیں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جو ذخائر دی ہیں۔ تو ریکوڈیک کا معاملہ ٹیتھیان کاپر کمپنی اور حکومت پاکستان کے درمیان اور آسٹریلیا پاکستان دو طرفہ سرمایہ کاری معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی، اس پہ یہ مقدمہ ہوا تھا، اور یہ قضیہ ختم ہو گیا۔ اس سے پاکستان کی تقدیر واقعتاً بدلے گی، اور یہ بہت بڑا ذخیرہ، اور ایک اور بھی ذخیرہ موجود ہے، اس پہ آلریڈی کام ہو رہا ہے، اور وہ چائنا کے پاس ہے۔ ایک تو یہ اچھی خبر آپ کو دینا تھی۔ دوسری اچھی خبر یہ ہے کہ OIC بالآخر OIC سٹارٹ ہو گئی تھی، اس کا موقع آ گیا، اور مہمان آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تقریباً 57 ملکوں کی یہ تنظیم ہے، اقوام متحدہ کے بعد سب سے بڑا انٹرنیشنل فورم ہے، اور اس میں 48 وزرائے خارجہ پاکستان آ رہے ہیں۔ پہلے وزیر خارجہ کل پہنچ چکے مصر کے، اور مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور یہ پاکستان کو اعزاز حاصل ہے۔ اس میں 600 ٹوٹل مندوبین
آئیں گے مختلف ملکوں سے، اور MBS کراؤن پرنس سعودی عرب انہوں نے آنا تھا، اور آخر وقت تک ان کا آخری وقت تک وہ پلان چینج ہوا۔ تو بہرحال جو لوگ آئیں گے وہ بھی انتہائی آنریبل، اور انٹرنیشنل سمٹ پاکستان کے پاس ہو رہی ہے۔ اس کو رکوانے کے لیے بھی کافی کچھ کیا گیا، کافی روڑے اٹکائے گئے، اور اس سے پہلے ایک اور کامیابی پاکستان کو حاصل ہو چکی ہے۔ اقوام متحدہ میں باقاعدہ طور پہ قرارداد بھی پاس ہو چکی ہے اسلاموفوبیا کے خلاف۔ عالمی دن جو ہے وہ منایا جائے گا 15 مارچ کا، تو یہ بھی ایک اہم کامیابی حاصل ہوئی ہے پاکستان کو۔ تو OIC میں بھی کشمیر، فلسطین، اسلاموفوبیا یہ موضوعات ہیں، اور بھی بہت کچھ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ چین کے وزیر خارجہ وہ بھی پہنچ رہے ہیں آج، اور وہ 3 دن پاکستان میں رہیں گے، اور OIC میں بھی OIC سے بھی خطاب کا امکان موجود ہے ان کا۔ اور دوسرا یہ کہ جتنے بھی OIC ممبر ممالک کے وزراء خارجہ آئیں گے ان کے ساتھ بھی انٹریکشن ہوگا، اور پھر یوم پاکستان کی پریڈ میں بھی چینی وزیر خارجہ مہمان خصوصی کے طور پہ وہاں پہ شریک ہوں گے۔ تو یہ بھی ایک بڑی خبر ہے پاکستان کے لیے، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی ناکام ہو رہی ہے۔ ناکام نہیں جناب، پاکستان کی خارجہ پالیسی بلکہ کامیاب ہو رہی ہے، اور OIC 3 مہینے کے اندر اندر OIC کا یہ دوسرا بڑا اجتماع، دوسری بڑی سمٹ ہے جو کہ پاکستان میزبانی کر رہا ہے۔ ایک اور خبر لے لیں، اور وہ کہ انڈیا کافی پریشان ہے، اور وہ بھی کافی کیونکہ اسلاموفوبیا کے خلاف جب قرارداد آئی اقوام متحدہ میں تو انڈیا نے کافی روڑے اٹکائے تھے، اور اس میں کچھ ایک انڈیا نے اور کچھ یورپی ممالک تھے 3-4، انہوں نے فرانس بھی اس میں شامل تھا انڈیا کے ساتھ، تو انہوں نے اس کو قرارداد کو رکوانے کی بھی کوشش کی، اپوز بھی کیا کہ منظور نہ ہو سکے، لیکن ایک بڑی اکثریت کے ساتھ منظور ہوئی۔ انڈیا کا تھا کہ جی اپنا ہندوازم بھی ڈالیں، ہندو مذہب کو بھی ڈالیں، تو یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا اسلاموفوبیا، اور تمام مذاہب کا تو نہیں، کیونکہ اس وقت معاملہ جو ہے OIC نے پاکستان، ترکی، ملائیشیا، سعودی عرب ان سب نے مل کے انیشیٹو لیا، اور اس کو لے کے آگے بڑھے۔ پاکستان اور سعودی عرب اور ترکی خاص طور پہ ان کا ذکر کروں گا، تو یہ ایک بڑی کامیابی ہوئی۔ اب بھارت میں کیا ہو رہا ہے، ایک فلم بنی ہے مقبوضہ آبادی کے حوالے سے، اس کی نمائش، کیونکہ اس میں ظاہر انتہائی کیا کہنا چاہیے پاکستان اور مسلم مخالف فلم ہے۔ یہ ایک طرف اقوام متحدہ قرارداد پاس کر رہا ہے، عالمی دن کے طور پہ منانے کی اجازت دی گئی ہے، اور 15 مارچ کو ہر سال، تو دوسری جانب انڈیا پاکستان اور مسلم مخالف جو فلمیں بنا رہا ہے۔ یہ فلم پیش کی گئی بھارتی ریاست تلنگانہ کے سینما میں، تو پاکستان زندہ باد کے وہاں پہ نعرے گونجے، اور شائقین نے نعرے لگائے، وہیں پہ کوئی پاکستانی شہری نہیں تھے، انڈیا کے لوگ تھے۔ تو یہ ریاست تلنگانہ کا شہر ہے عادل پور، اور اگلا علاقہ ہے بھکتا پور۔ نترج سینما میں 18 مارچ کو یہ متنازع فلم دکھائی گئی۔ 2 افراد نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے اور ٹھیک ٹھاک لگائے، اس کے بعد ان کے یہ سارا ہال جو ہے کافی پریشان ہوا، اس کو پکڑا، ان پہ تشدد کا نشانہ بھی بنایا، لیکن وہ دونوں نوجوان وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ سینما ہال جو ہے وہ وہاں میدان جنگ بن گیا، اور ٹھیک ٹھاک وہاں پہ جو کچھ ہوا، اس کے بعد مقدمہ بھی درج کیا گیا، لیکن CCTV فوٹیج بھی لی گئی۔ ظاہر اندھیرا ہوتا ہے تو معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ لوگ کون تھے اور کہاں سے آئے اور کہاں پھر اچانک غائب ہو گئے۔ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، لیکن اس میں پاکستان زندہ باد کے نعرے سینما ہال میں تو لگ گئے ہیں۔ اور اس فلم میں ہے کیا، ایک تو مسلمان بالکل وہ اپوزٹ تصویر پیش کی گئی ہے مقبوضہ آبادی کی، کہ وہاں پہ پوری دنیا کچھ کہہ رہی ہے، اور نسل کشی کی جا رہی ہے اقلیتوں کی وہاں پہ، جبکہ وہاں پہ شو کی جا رہی ہے کہ ہندوؤں کی جا رہی ہے۔ اس لیے حقیقت سے بالکل بہت دور یہ فلم بنائی گئی ہے، اور اسی لیے وہاں پہ یہ اس پہ احتجاج بھی ہوا کہ اس کو نہ دکھایا جائے، لیکن ظاہر ہے میجورٹی میں حکومت ان کی ہے، کون روک سکتا ہے۔ یہ ہوا جی۔ ایک اور خبر لے لیں، اور وہ خبر ہے وزیر اعظم عمران خان نے کل جلسہ عام سے خطاب کیا،
اور اس میں انہوں نے اپنی خارجہ پالیسی، جو پاکستان کی خارجہ پالیسی اس وقت ہے، اس کا بھرپور ڈیفینڈ کیا جی، اس کا دفاع کیا، اور جو ایبسلیوٹ ناٹ کہا تھا اس کا بھی دفاع کیا انہوں نے کہا کہ میں نے بالکل صحیح کہا، اور یورپی یونین کے ایمبیسیڈرز کو جو انہوں نے لتاڑا، جو انہوں نے خط لکھا تھا پاکستان کو روس یوکرین تنازع میں، اس پہ بھی انہوں نے کہا جی کہ میں نے بالکل صحیح کیا، اور ہماری خارجہ پالیسی آزاد ہی ہونی چاہیے، اور یہ یونی لیٹرل اور بائی لیٹرل نہیں ملٹائی لیٹرل ہونی چاہیے، اور ہم اس پہ کامیابی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ چائنا اور روس ہمارے دوست ہیں، امریکہ نے ہمیں استعمال کیا، اور امریکہ نے ہم پہ ڈرون حملے کیے، ہمیں جنگ میں استعمال بھی کیا، اور ڈرون حملے بھی کیے، ہمارے لوگ بھی اس میں اللہ کو پیارے ہوئے، تو لہٰذا میں تو اپنی اسی بات پہ قائم ہوں، اور ایبسلیوٹلی ناٹ جو کہا وہ درست کہا۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ ہماری خارجہ پالیسی کو پہلے دن سے ہی ایسا ہونا چاہیے تھا، اور اس میں انہوں نے بھارت کو داد دی کہ بھارت کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ ہمیشہ اسی طرح رہی۔ اب امریکی انہوں نے مثال دی کہ امریکی پابندیاں ہیں روس پر، لیکن بھارت جو ہے وہ ان پابندیوں کو تسلیم نہیں کر رہا، اور بھارت روس سے تیل منگوا رہا ہے، خرید رہا ہے، اور اس لیے ویسی ہی خارجہ پالیسی ہمیں بھی ہونی چاہیے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنی چاہیے ہر ملک میں۔ اور پھر شہباز شریف صاحب کو انہوں نے بوٹ پالشیا بھی کہا، جس کی وجہ سے انہوں نے خارجہ پالیسی پہ تنقید کی تھی۔ تو اس بیان کو لے کے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ PDM جو ہے، انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کو کہا ہے کہ جناب یہ تو انہوں نے ظلم کر دیا ہے، اور عمران خان نے بحیثیت وزیر اعظم بھارت کی تعریف کی ہے جو پاکستان کے منہ پر تماچا ہے، انہوں نے اچھا خاصا اس پہ بیان دیا ہے، لیکن ظاہر ہے جس تناظر میں یہ بات کی گئی اسی تناظر میں لینی چاہیے، اس سے آگے پیچھے نہیں کرنا چاہیے۔ تو وزیر اعظم عمران خان اپنی خارجہ پالیسی کا بالکل دفاع کر رہے ہیں، اور اس خارجہ پالیسی کی وجہ سے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یورپی یونین، مغربی ملک، امریکہ سب پریشان ہیں اور سب تنگ بھی ہیں۔ جاتے جاتے تحریک عدم اعتماد کے بارے میں سن لیں جی، کیونکہ وہ بھی معاملہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اب OIC کی وجہ سے OIC اجلاس ہے 21، 22، 23، 24، اس دوران کوئی ایکٹیویٹیز تو نہیں ہوں گی، ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اب پورے کا پورا فوکس جو ہے وہ OIC اجلاس پہ رہے گا، میڈیا بھی اسی پہ اسی کی کوریج کرے گا، اور کرنی بھی چاہیے، جبکہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ اب نوٹیفیکیشن ہو گیا، اسمبلی کا اجلاس بلوا لیا گیا، 25 مارچ کو اسمبلی کا اجلاس ہے۔ اب 25 مارچ کو جی یہ میدان جنگ کھلے گا، دنگل لگے گا قومی اسمبلی کے ہال میں، کیونکہ اس سے پہلے 21 مارچ کو بلایا جانا تھا، وہ نہیں بلایا جا سکا کیونکہ قومی اسمبلی کا ہال دستیاب نہیں تھا۔ تو لہٰذا 4-5 دن ہیں ریلیکس کرنے کے لیے، لیکن یہ بظاہر ریلیکس ہوگا، ادروائز درون پردہ اپوزیشن جو ہے وہ اپنی بھرپور تیاریاں کرتی رہے گی، حکومت OIC پہ توجہ دے گی، اپوزیشن تحریک عدم اعتماد پہ توجہ دے گی۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔